تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں آج انشاءاللہ ہم سورہ لقمان کا تیسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے تیسرے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، سخر لکم، مسخر کیا تمہارے لیے، ما فی السماواتی، اس کو جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور اسے جو زمین میں ہے، واسبغ علیکم، اور مکمل کر دی تم پر، نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرتوں، ظاہری نعمتیں، وباطنہ، اور چھپی ہوئی نعمتیں، ومن الناس، اور بعض لوگ، من ایسے ہیں جو یجادل فی اللہ، جھگڑتے ہیں اللہ کے متعلق، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور نہ ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی روشن کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا، پیروی کرو، ما، اس کی، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما، اس کی، وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپوں کو پایا۔ اولو کان الشیطان، اگرچہ شیطان، یدعوہم، انہیں بلاتا ہو، الی عذاب السعیر، جہنم کی آگ کی طرف، ومن یسلم، اور جو شخص سپرد کر دے، وجہہ، اپنے چہرے کو، الی اللہ، اللہ کے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، فقد استمسک، تو بالتحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ ومن کفر، اور جس شخص نے کفر کیا، فلا يحزنک کفرہ، تو تجھے غمزدہ نہ کرے اس کا کفر، الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم، پس ہم انہیں بتلا دیں گے، بما عملوا، وہ جو انہوں نے عمل کیا، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو۔ نمتعہم، ہم انہیں فائدہ دیتے ہیں، قلیلا، بہت تھوڑا، ثم نضطرہم، پھر ہم انہیں ہنکا کے لے جائیں گے، پھر ہم انہیں مجبور کریں گے، الی عذاب غلیظ، لے جائیں گے انہیں ایک سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تو ان سے پوچھے، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بالضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ قل، کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے وہ جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ان اللہ، بے شک اللہ، والغنی، وہ بے پرواہ ہے، الحمید، تمام تعریف والا ہے۔ ولو ان ما فی الارض، اور اگر وہ جو کہ زمین میں ہے، من شجرۃ، درخت، اقلام، درخت قلم بن جائے، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے، من بعد سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی آ جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہ ہوگی، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہیں تمہارا دوبارہ زندہ کر دینا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک ہی جان کی طرح، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ الم ترى، کیا تو نہیں دیکھتا،
ان اللہ بے شک اللہ یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اسی نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے، الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی هو الحق وہی حق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ اور بے شک وہ جس کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ اور بے شک اللہ وہی بلند ہے، الکبیر بڑا ہے۔ یہاں پر سورہ لقمان کا 30 رکوع مکمل ہوا اور اس کی 30 آیتیں تام ہوئیں۔ سورہ لقمان بلکہ مکی صورتوں کا مضمون وہ توحید باری تعالیٰ ہے، اس بات رسالت ہے، اس بات کتاب ہے، اس بات معاد۔ یہ 4 بنیادی مضامین مکی صورتوں کا مضمون ٹھہرتا ہے، عنوان ٹھہرتا ہے، جس میں توحید کو ثابت کیا جاتا ہے، رسالت کو ثابت کیا جاتا ہے، کتاب کو اور قیامت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ لقمان بھی چونکہ مکی صورت ہے اس لیے اس میں اس صراحتاً تو توحید کے اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو کہ ایک اللہ ہی ہے اور ایک اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ جو ہے چیزوں کو عدم سے وجود میں دیتا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کا حقدار ہے، ایک اللہ ہی ہے جو حاکم ہے اور جس کے حکم پر یہ پوری کائنات چلتی ہے، ایک اللہ ہی ہے جو علم اور قدرت والا ہے اور جو مخلوق کو بھی علم اور قدرت دیتا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو مخلوق کی تمام حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس لیے وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ جس کسی بھی کی بھی عبادت کی جائے وہ عبادت باطل ہے۔ تو یہ توحید کا بنیادی مضمون، جن لوگوں نے اس مضمون کو مانا، توحید کو مانا، اس کے لیے قیامت میں آخرت میں پھر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جنت دینے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنے علم کو بتلایا۔ پھر توحید کے مضمون کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے ایک مشاہدوں کے ساتھ، چیزوں کے تجربوں کے ساتھ اور چیزوں کے مشاہدوں سے ثابت کیا، اسی طریقے سے ایک حکیم لقمان دانا جو گزرے تھے ان کے کلام سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کو اور اس کے احکامات کی بجاوری کو بیان فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ اسی توحید کے مضمون کو مزید دلائل سے آراستہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے اور دلائل دی ہیں توحید کے اس بات پر۔ علم ترو، کیا مخاطبین جمع کا صیغہ ہے، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو، ان اللہ سخر لکم، دیکھنا مشاہدہ کرنا، جس کو ہمارے دور کے اندر سائنس کہتا ہے، سائنس کہا جاتا ہے۔ سائنس کے علم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے توحید کو اور اپنی صفات کو اور اپنے معبود برحق ہونے کو اور اپنے حاکم اعلیٰ ہونے کو اللہ سبحانہ و تعالی سائنس کے ذریعے ثابت کر۔ یہاں پہ علم تعلم نہیں فرمایا، علم ترو فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے، تم تو مشاہدہ کر رہے ہو، تم تو آسمانوں میں گھوم رہے ہو، تم تو زمین کی تہوں میں جو ہے گھوم رہے ہو، اور تم نے مشرق مغرب شمال جنوب کی جو ہے خاک چھان لی ہے، تم سمندروں کی گہرائیوں میں جا چکے ہو، تم لوگوں نے تو مشاہدہ کر لیا ہے۔ مشاہدے کے بعد کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات انسانیت کی خدمت میں لگی، جتنی مخلوقات ہیں، خواہ آسمان کے اندر چاند سورج ستارے ہیں یا یہ ہمارا نظام شمسی ہے یا اور ستارے ہیں، یہ بادل ہیں، یہ زمین ہے، یہ مٹی ہے، یہ درخت ہے، یہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں، یہ جانور ہے، انسان اس کو کھاتے ہیں اور اس سے اور فائدے حاصل کرتے ہیں، اس پر سواری کرتے ہیں، یہ درختوں سے اپنے لیے گھر بناتے ہیں، درختوں سے اپنی اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنے لیے الماریاں بناتے ہیں، ٹیبلیں بناتے ہیں، اپنے لیے فرنیچر کا انتظام کرتے ہیں۔ اس قسم کی آپ جس مخلوق کے اندر غور کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے
تمہیں سائنس کا علم دیا ہے تو اے سائنسدانوں تم لوگوں نے تو مشاہدہ کیا ہے، مشاہدہ تم لوگوں نے کر لیا ہے، اور مشاہدہ کرنے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے۔ تو کیا نہیں دیکھتے ان اللہ سخر لکم، مسخر کیا تمہارے لیے۔ مسخر کے دو معنی بنتے ہیں، ایک معنی تو مسخر کا یہ بنتا ہے کہ ایک چیز کو کسی کے یوں تابع کر دینا کہ وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کرے، اور دوسرے مسخر کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز کو کسی کی خدمت کے لیے رکھ دینا، کسی کی خدمت کے اوپر لگا دینا، اور وہ زبردستی اس کی خدمت کرے اور وہ اس کا خادم بن جائے، اور وہ چاہے نہ چاہے پھر بھی اس کی خدمت کر رہا ہے جس کی اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جس کی خدمت پر۔ تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تسخیر کے پہلے معنی پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیے، انسان ان میں تصرف کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے لیے مسخر کی دوسرے معنی کے اعتبار سے کہ ان کو انسان کے کام پہ اللہ تعالیٰ نے لگائے، جیسے چاند سورج وغیرہ۔ تو یہ سب کی سب مخلوق، یہ مخلوق جو ہے یہ تو آپ کے کام میں لگی ہوئی ہے، بعض آپ کے تابع ہے، آپ کے حکم کے اندر ہیں، پھر اس مخلوق کو تم پوچھتے ہو، افسوس کی بات ہے۔ پھر اس کو اللہ کا شریک بناتے ہو، افسوس کی بات ہے۔ یہ مخلوق چاند کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑوں کی، درختوں کی، حتیٰ کہ گائے کی عبادت کر رہے ہیں، پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، افسوس در افسوس در افسوس کی بات۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات تو تمہاری خدمت کے لیے رکھی ہے، یہ تو تمہارے خادمین ہیں۔ کتنا بے وقوف ہے وہ مالک جو اپنے خادم کے سامنے حقیقی مالک کو چھوڑ کر اپنے ملازمین کے سامنے جو ہے سر بسجود ہیں، اور اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کروا رہے ہیں۔ افسوس۔ تو مشاہدے کا علم دیا اللہ نے تمہیں، تراؤ، تم دیکھ چکے ہو۔ استفہام انکاری ہے، تم دیکھ چکے ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھ چکے ہو، تم مشاہدہ کر چکے ہو۔ پہلے زمانے میں چلو لوگوں نے مشاہدہ نہیں کیا تھا، اب تو تم دیکھ چکے ہو، مشاہدہ کر چکے ہو۔ سخر لکم ما فی السماوات، سماوات عام ہے، فضاؤں کے اندر جو چیزیں ہیں، فضا کو بھی سما کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ کل ما علیک فاضل لک فہو سما، ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر ہے وہ سما ہے۔ چھت کو بھی آپ سما کہہ سکتے ہو، آپ کے اوپر ہے۔ تو اسی طرح یہ فضا، یہ چاند سورج ستارے، جتنی چیزیں ہیں، بادل وغیرہ، یہ سب کے سب سما کے دائرے کے اندر داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے کام میں لگایا ہے۔ وما فی الارض، اور وہ جو کچھ زمین میں ہیں ان سب کو تمہارے کام۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اللہ نے مکمل کر لی تم پر اپنی نعمتیں۔ ظاہرتاً، بعض نعمتیں ایسی جو تم پر ظاہر ہے، تم دیکھ لیتے ہو، وباطنًا، اور کئی گنا ایسی نعمتیں جو تم سے ابھی بھی چھپی ہوئی ہیں۔ تم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، تم ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہو، تم ان نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہو، لیکن تمہیں ان نعمتوں کا خبر نہیں ہے۔ اب ایک عام آدمی، اس کو کیا خبر کہ وہ آکسیجن کی نعمت اٹھا رہے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درختوں سے آکسیجن بناتے ہیں، اور وہ آکسیجن جو ہے اس مخلوق کو، ان انسانوں کو اور حیوانات کو پہنچتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جو خوراک ہے، جو گندم ہے، جو اور خوراک ہے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام چلتا ہے اور وہ خوراک تیار ہوتی ہے۔ ایک لقمہ جو تیرے منہ تک پہنچتا ہے، 360 جو ہے اس کے اوپر صنعتیں چلتی ہے، 360 مخلوقات اس کی خدمت کرتی، تب ایک لقمہ تیرے منہ تک پہنچتا ہے۔ تو بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو تجھ پہ ظاہر ہے، اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو تجھ کو معلوم بھی نہیں ہے، وہ معلوم بھی نہیں ہے تجھے، محدود علم میں تیرے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ظاہرتاً بہت ساری نعمتیں جو تو حواس سے محسوس کرتا ہے، وہ باطناً، اور بہت ساری نعمتیں جو اندر کی، جیسے عقل، جیسے قوت وجدان، قوت نظر، قوت فکر، قوت حافظہ، یہ سب اندر کی نعمتیں ہیں۔ تو بعض نعمتیں ظاہر ہیں، بعض نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اس کے باوجود لوگ اللہ کے متعلق جھگڑتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے ہیں،
اللہ کا دیا ہوا پہنتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کے متعلق جھگڑتے ہیں، اور اگر اللہ کو مانتے بھی ہیں تو شریک بنا کر اس کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں تو ایسی صفات بنا کر اس کی طرف منسوب کرتے جو اس کے شائع نشان نہیں۔ تو من الناس من یجادل فی اللہ، بعض لوگ ایسے جو جھگڑتے ہیں اللہ کے متعلق بغیر علم، نا علم ہے ان کے پاس، کوئی عقلی دلیل ان کے پاس نہیں، کوئی عقلی دلیل ہو، ولا ہدن، اور نہ ان کے پاس کسی پیغمبر کی اور کسی رہنما کی، کسی مقتدا کی، کسی صلحاء کی جو ہے وہ ہدایت ہو، کوئی اس کا رہنما ہو، کوئی ہادی ہو جو اس کو راستہ بتلائے، ایسے بھی نہیں ہے۔ ولا کتاب منیر، اور نہ اس کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، یعنی نہ اس کے پاس عقلی دلیل ہے، نہ اس کے پاس نقلی دلیل ہے، اور نہ اس کا کوئی رہبر اور رہنما ہے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نیک صالح اور اللہ کا بندہ، کوئی بھی اس کا مقتدا نہیں ہے جس نے اس کی رہنمائی کی ہو اور اس نے اس کی پیروی کی ہو۔ صرف اس کے پاس شبہات کے علاوہ اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کی دلیل کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ شبہات، وہ شبہات جو اس کے دل میں آتے ہیں وہ اللہ کے متعلق پیش کرتا۔ ہاں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر، جو ہے شبہات اللہ کی ذات، اس کی صفات کے متعلق پیدا کرتا ہے، تو یہ ان شبہات کو کام میں لا کر اللہ کی ذات کے متعلق جھگڑتا ہے۔ نہ اس کے پاس علم، نہ ہدایت، نہ کتاب۔ کتاب کی صفت لے کر آئے منیر، جھوٹی کتابیں تو ہیں لیکن صحیح مستحکم ٹھوس کتاب اس کے پاس نہیں، روشن کتاب اس کے پاس نہیں۔ جھوٹی کتابوں سے تو حوالے پیش کر دے گا، قصے کہانیوں کی کتابوں سے، لیکن ایسی کتاب جو واقعی معتبر ہو، مستند ہو، ایسی کتاب اس کے پاس نہیں ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی کفارے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عیسائی ایسے عقائد رکھتے ہیں کہ جس کا انجیل کے اندر نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہ انجیل جو 4 انجیلیں جس کو عیسائی معتبر مانتے ہیں، ان 4 انجیلوں کے اندر توحید کی دعوت ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ سے جدا ہو کر آیا ہے، اللہ کا کلمہ بایمانہ کہ اللہ کی صفت ہے جس نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ کہیں کفارے کا عقیدہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ سب کی سب باتیں جو ہے وہ عیسائیوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ ان کے پاس جو کتاب ہے، انجیل، زبور اور تورات، وہ ان باتوں سے خالی ہے۔ ہاں، بلکہ اس تورات میں، اس زبور اور انجیل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں واضح طور پر موجود ہیں۔ اس تورات، زبور اور انجیل کے اندر اللہ کی توحید اور اس کی احکامات کی پیروی واضح طور پر موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی روشن کتابوں کو انہیں چھوڑ کر قصے، کہانیاں، پولس کے خطوط وغیرہ جیسی فضول اور واہیات چیزوں کو اختیار کیا اور ان معتبر آسمانی کتابوں کو پس پش ڈال دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے اتارے تورات زبور اس کی طرف آ جاؤ، اس کی پیروی کرو، کہتے ہیں نہیں، جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہم تو اس کی پیروی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپوں کو پایا ہے اسی کی ہم پیروی کریں گے۔ انجیل میں اگرچہ مضمون نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے یہ مضمون ہمیں بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک حصہ ہے، علیاذ باللہ، اور اللہ سے جدا ہو کر وہ انسانی شکل میں زمین پر آیا ہے۔ انجیل میں اس کے خلاف موجود ہے۔ انجیل میں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کھاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے شادیاں کرنی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہونی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دوست ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پریشانیاں آتی ہیں، حالانکہ ان سب چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبرہ ہے۔ اب یہ عقیدے انجیل میں نہیں ہیں، تورات میں نہیں ہیں، لیکن ان کے بڑوں نے ان کو بتایا، تو انہوں نے وہ کتاب منیر کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی باتوں کو لیا اور اللہ کی کتابوں کو پس پش ڈال دیا۔ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ
کیا پھر بھی اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے؟ اگرچہ شیطان ان کو بلاتا ہو الی عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کی طرف۔ شیطان نے تو ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلایا ہے، تو اس قسم کے جہنمیوں کی پیروی کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ کس قسم کے گمراہ لوگوں کی پیروی کر کے گمراہی میں جانا چاہتے ہو؟ یہی بیماری مسلمانوں کے اندر سرایت کی گئی، اور قرآن حدیث کی واضح تعلیمات کو چھوڑ کر لوگ اپنے جھوٹے پیروں اور جھوٹے بزرگوں کی باتوں کو لینے لگے، جو قرآن اور سنت کے بالکل منافی۔ جو سچے بزرگ اور سچے پیر ہیں اور جو سچے مرشد ہیں، انہوں نے ہمیشہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی دعوت دی ہے، اور جو جھوٹے ہیں، مکار اور کذاب ہیں، انہوں نے ہمیشہ قرآن اور سنت کی مخالف دعوت دی ہے۔ حتیٰ کہ ایک پیر تھا، اس نے تو یہاں تک جو کہا، جب اس سے کہا کہ آپ کی یہ تعلیمات تو قرآن میں موجود نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ قرآن یہ 30 سپارے تو نہیں، قرآن تو 40 سپارے ہیں، باقی 10 سپاروں کے اندر میری تعلیمات موجود ہیں۔ یہ ہے ان پیروں کا حال، اس قسم کے کذاب۔ ہمیشہ حق پرست پیروں نے، حق پرست بزرگوں نے اس قسم کے جھوٹے اور مکار مرشدوں کا اور پیروں کا بھانڈا پھوڑا ہے، اور ان کی جو ہے چہرے سے نقاب ہٹائے ہیں، اور ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کی ہے۔ تو یاد رکھیں، معیار قرآن اور سنت ہیں۔ قرآن اور سنت کے مطابق جس شخص کا عمل ہو وہ بزرگ ہے، اور اس کے خلاف جس کا عمل ہو، اگرچہ وہ آسمان پر اڑے، اگرچہ وہ زمین کے اندر دھسے، اگرچہ وہ پانی کے اوپر چلتا ہو، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ دجال اور کذاب ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ۔ اب اللہ تعالی نے تمہیں مشاہدہ کرا دیا سائنس کے ذریعے سے، اور تم انگریزوں کے پاس جو کتاب ہے اس کی طرف بھی تمہیں دعوت دے دی، آ جاؤ تورات زبور انجیل کی طرف، کہ اس میں اللہ کی توحید کیسے بیان کی گئی، اللہ کا کیا تھا، آ جاؤ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اب اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تم مان جاتے، لیکن تم نے کہا نہیں، ہم اپنے بڑوں کی مانیں۔ تو اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے بت پرستوں، من یسلم وجہہ الی اللہ، جو سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ کے، وہ محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، وہ مومن ہو۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنا چہرہ سپرد کر دیا، چہرے میں تو سب حواس آ گئے، عقل آ گئی۔ جس نے اپنی عقل اللہ کے سپرد کر دی تو گویا اس نے اپنے پورے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس لیے وجہ یہ کنایہ پورے وجود سے، اس کے پورا وجود وہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو کر وہ چلتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محسن، اس کے اندر صفت احسان ہو۔ محسن کے معنی بعضوں نے نیکی کے ساتھ کیے، بعضوں نے ایمان کے ساتھ، کہ یہ اللہ کے احکامات پر عمل ہو، وہ عمل ایمان کے ساتھ ہو۔ عمل ایمان یہ دو ہوگی تب کامیابی ہے۔ اگر عمل ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے اس میں کامیابی نہیں۔ اور بعض لوگوں نے محسن کے معنی عمل کے ساتھ کر لیے، تو یسلم وجہہ الی اللہ کے معنی پھر انہوں نے ایمان کے ساتھ کی، کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اعتقاداً، عقیدتاً اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کے حوالے ہوں، تو صرف دعوے کرنا کافی نہیں ہے، وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، یعنی اپنے اس دعوے کے مطابق عمل بھی کرے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جس شخص نے ایمان عمل صالح کیا تو بالتحقیق اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ جیسے حرکت ہو رہی ہو، ہلچل ہو، زمین ہل رہی ہو، اور کسی شخص نے مضبوط کڑے کو پکڑا ہوا ہے اچھی طریقے سے، پختہ انداز سے، تو وہ کبھی ادھر ادھر نہیں گرے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ باقی جنہوں نے کسی مضبوط سہارے کو نہیں پکڑا ہو، ایسی کچی چیزوں کو پکڑے ہو، ادھر ادھر ڈول جائے گی، گر جائے گی۔ ایمان اور عمل صالح وہ مضبوط کڑا ہے جو آپ کو ادھر ادھر ڈان و ڈول ہونے سے اور گرنے سے بچائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ تو یہ اس دعوت کا منطقی نتیجہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ جب سائنس کا بھی یہ تقاضا،
زبور انجیل کا بھی یہ تقاضا، عقل بھی اس بات کو چاہتی ہے، اور مخالفین کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ایمان عمل صالح کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کر لیتے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اس کے باوجود اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اے مخاطب، اولی مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ غمگین نہ ہو اس کے کفر پر، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ہاں، ایمان لائے گا اپنا فائدہ ہے، کفر کرے گا اپنا ہی نقصان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، جیسے پیچھے جو ہے آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ جو شخص ایمان لے کر آتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایمان لاتا ہے، اور جو شخص کفر کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کرے گا۔ مَن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ تو آپ غمگین نہ ہو، حزن نہ ہو، حزن اس غم کو کہتے ہیں جو دوسرے پر ہے، ہاں اس حزن ایسا نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، اب ہم ان سے حساب کتاب لیں گے، انہیں بتلائیں گے جو انہوں نے عمل کیے ہیں، کہ اتنے واضح دلیلیں تمہارے پاس آ گئی جس پر تم خود جو ہے ریسرچ کر رہے تھے، جس پر تم خود کتابیں لکھ رہے تھے، جس پر تم ویڈیوز بنا رہے تھے، اتنی واضح دلائل آنے کے بعد تم لوگوں نے اس کی مقتضا پر عمل نہیں کیا، اپنے علم پر عمل نہ کیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ جو انہوں نے عمل کیا وہ کہاں چھپا رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے علام ہیں، ایسے علم والے ہیں کہ وہ سینوں کے علم کو بھی جانتے، سینوں کی باتوں کو، بھیدوں کو بھی جانتے۔ علیم بذات الصدور نمتعہم قلیلا۔ اب ایک بات آئے گی کہ جب یہ لوگ سائنس پر بھی نہیں چل رہے، اپنی نقلی دلیلوں کے اوپر بھی نہیں چل رہے، تورات زبور انجیل پر بھی نہیں چل رہے، اور اس کے مقتضا پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، دنیا دار الامتحان ہے، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، موت تک ان کے پاس مہلت ہے، ڈھیل دیتے ہیں۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں فائدہ دیتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا یہ فائدہ جو کافروں کو مل رہا ہے یہ بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے۔ ثم نسترہم، پھر ان کو ہم مجبور کریں گے، پھر ان کو ہم زبردستی لے جائیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ پھر اس کے سامنے دنیا کے فائدے جو ان کو ملے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ جیسے ایک آدمی اس کا پیشاب بند ہو جائے، اس کی تکلیف وہی جانے جس کا پیشاب بند ہو، تو اس کے سامنے بادشاہت رکھ دو، وہ بادشاہت کو ٹھکرا دے گا اور کہے گا خدا کے لیے میرا یہ پیشاب کھل جائے۔ کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت دنیا کے فائدے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان یہودیوں سے، عیسائیوں سے آپ پوچھو، ان ہندوؤں سے آپ پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا ہے، تو ضرور بالضرور یہ کہے گی اللہ نے بنایا ہے۔ ان مشرکین مکہ سے آپ پوچھ لو، یہ بھی کہے گی اللہ نے بنایا۔ قل الحمدللہ، کہو الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ نے تمہارے ہی منہ سے اقرار کروا دیا تمہارے خلاف حجتوں کا۔ جب آسمان اور زمین کا خالق ایک اللہ ہے، اس کو عدم سے وجود دینے والا ایک اللہ ہے، تو خدا کے بندوں معبود برحق بھی کون ہوگا؟ وہ تو اللہ ہی ہوگا، نہ کہ اولیاء، نہ کہ انبیاء، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ کہ تمہارے بے جان بت، خود تمہاری زبانوں سے اقرار کرا دی۔ ہے کسی چیز کو پیدا کیا؟ ارونی ماذا خلقو، دکھاؤ مجھے کوئی کائنات میں ایک چیز جس کو عدم سے وجود کسی بت نے دیا ہو، یا کسی ولی نے دیا ہو، یا کسی نبی نے دیا ہو، یا کسی فرشتے نے دیا ہو۔ چیزوں کو عدم سے وجود دینے والا ایک اللہ ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا۔ مشرکین، ہندو، یہودی، عیسائی سب مانتے کہ ایک اللہ ہے، تو کہ الحمدللہ حجت پوری ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بل اکثرہم لا یعلمون، جب انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو اس کا علم عالم ہونا، اس کا جاہل ہونا برابر ہے۔
جب انہوں نے اپنے اس علم کے اوپر عمل نہ کیا کہ ان سب چیزوں کا خالق ایک اللہ ہے تو معبود برحق بھی ایک اللہ ہی ہوگا، تو ان میں اکثر جو ہے وہ بے علم ہیں جنہوں نے اپنے علم پر عمل نہ کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا اور بس اب اسے انسانوں کے اختیار میں دے دیا، جیسے ہندو کہتے ہیں انسانوں کے اختیار میں دیا، اب انسان جیسے چاہے اس کو چلائے۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، ان چیزوں کو پیدا کیا۔ ہندو مانتے ہیں کہ ان چیزوں کو پیدا کیا، عیسائی یہودی مانتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ نے، مشرکین مانتے ہیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ان مخلوق کے اختیار میں، انسانوں کو دے دیا، اولیاء کو دے دیا، نیک صلاحوں کو دے دیا، وہ اس کا نظام چلائے، دیوی دیوتا اس کا نظام چلائے گے۔ نہیں نہیں، تخلیق بھی اللہ ہی نے کی اور ان تمام چیزوں کی ملکیت بھی ایک اللہ ہی کے پاس ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تخلیق بھی اسی کی، ملکیت بھی اسی کی، آرڈر بھی اسی ایک اللہ کا چلے گا۔ اللہ نے جو کچھ آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا اور اس کی ملکیت اپنے پاس رکھی، اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت تھی؟ تمہارے ساتھ محبت تھی، انسانوں کے ساتھ۔ اللہ نے اپنی اس محبت کی وجہ سے تمہارے لیے یہ چیزیں بنائی تاکہ تم اس سے استمتاع حاصل کرو، فائدہ حاصل کرو، تمہارے لیے مسخر کیا اللہ نے۔ ان اللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ کو نہ آسمانوں کی ضرورت ہے، نہ زمین کی، اور نہ تمہاری تعریفات کی ضرورت ہے۔ تم مخلوق میں سے کوئی بھی تعریف اس کی نہ کرے، الحمید، وہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اللہ کا علم کی مثال دے رہے ہیں، قدرت تو دیکھ لی، اللہ کا علم اس کو ایک مثال سے واضح کرو۔ اللہ ایسے علم والے ہیں، تمہارے بے جان بت، تمہارے بے جان مورتیاں، ان کے پاس کیا علم ہوگا؟ اللہ کا علم دیکھیں، زمین پہ جتنے درخت ہیں، ان تمام درختوں کی جو زمین کے اوپر ہیں، جو پہاڑوں کے اوپر ہیں، جو سمندروں کے اندر ہیں، یہ سارے کے سارے درخت، ان سے اگر آپ قلم بنا لو اور سمندر، اور ایک سمندر نہیں بلکہ اس کے ساتھ 7 سمندر اور ملا کر ان سے سیاہی بنا لو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں لکھتا رہیں، یہ مخلوق بیٹھ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلمات لکھتے رہیں، قلم وہ ٹوٹ جائے گی، چور چور ہو جائے گی، سیاہی خشک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ کلمات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، وہ کلمات جو اللہ کے جلال پہ دلالت کرتے ہیں، وہ کلمات جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں، وہ کلمات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، وہ کلمات جو اللہ کے احکامات پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ کیسے جو ہے ختم ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلمات تو غیر متناہی ہیں، اور یہ جتنی مخلوق ہے سب کی سب متناہی ہیں۔ ایک غیر متناہی کو متناہی کیسے جو ہے اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ تو اس کو مثال سے ایک بتلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اتنا ہے۔ یہودیوں نے یہی تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہتے ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد صرف یہ مشرکین اور یہ مسلمان ہیں، یا ہم یہودی بھی آپ علیہ السلام فرمایا سب ہیں، تم بھی اس میں شامل ہو، تمہیں بھی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو تورات کا علم ہے، اور تورات کے متعلق خود آپ کے قرآن کے اندر ہے، تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تورات کا علم، یہ زبور، یہ قرآن اور یہ انجیل، اس کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے کلمات کا تو ایک حصہ ہے، ایک چھوٹا حصہ ہے۔ اگر یہ پوری دنیا کے سمندر مل کر اللہ کے کلمات لکھنے لگے تو وہ ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات ختم نہ ہو۔ تو یہی فرمایا کہ زمین میں جتنے درخت ہیں قلم بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد 7 سمندر اور اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ 7 سمندر عرب کا محاور ہے، جب کسی چیز کی کثرت بیان کرتے ہیں تو 7 مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں سمندر مل جائے، لاکھوں سمندر مل جائے۔ کثرت بیان کرنے کے لیے اہل عرب کا یہ محاورہ ہے کہ وہ 7 کا عدد استعمال کریں۔
ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات ختم نہ ہوں. ان اللہ هو العزیز، اللہ غالب ہے، غالب، اس غالب کو لے لو. حکیم، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. تو یہ توحید کا مضمون سائنس سے ثابت کیا، نقلی دلائل سے ثابت کیا کہ مقتضیٰ کی طرف دعوت دی اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور دفع اشکال کیا کہ فائدہ دیا جا رہا ہے، اور پھر ان کی زبانوں سے خود اقرار کروایا، ان کی زبانوں سے سائنس کی دلیل، نقلی دلیل، پھر خود ان کے اپنے اعتراف کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی توحید کو ثابت کیا، اور اپنے علم کو ایک مثال سے اللہ تعالی نے بتلایا. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اس میں آخرت کا بیان، چونکہ آخرت کو مستبعد سمجھتے تھے، کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس کائنات کو بنایا جائے، دم سے وجود دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، میرے لیے تو کلمح البصر، جیسے کہ ایک آنکھ کا چپکنا ہے ایسے ہی. یہاں پر فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم تمام انسانوں کا آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخر انسان تک، تم تمام انسانوں کا پیدا کرنا اور تم تمام انسانوں کا دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے مگر صرف ایک جان کی طرح ہے. ایک جان کا زندہ کرنا اور تمہاری مخلوق کا زندہ کرنا اللہ کے نزدیک برابر ہے، کوئی مشکل نہیں. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ کی یہ بہترین صفات ہے. عزیز ہے، حکیم ہے، غنی ہے، حمید ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر دیکھتا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں دکھایا ہے، بعض دنیا میں تمہیں دکھا دی، قیامت دنیا میں تمہیں دکھا دی. ہر دن اللہ تعالیٰ تم پر قیامت قائم کرتے ہیں. ہر دن سینکڑوں مخلوق اور انسانوں کو، حیوانات کو اللہ تعالیٰ موت دے دیتے ہیں رات کے وقت. صبح ان کو کون اٹھاتا ہے؟ ایک اللہ ہی اٹھاتا ہے. یہ صبح لانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہی ہے. اللہ ہی ہے. کیا تو نہیں دیکھتا مخاطب کہ اللہ ہی ہے جو کہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر. رات اور دن کی یہ تبدیلی، یہ تو قیامت کی ایک صورت ہی ہے نا، یہ قیامت کی ایک شکل ہی ہے جو تمہارے سامنے ہے. ہر دن مرتے اور زندہ ہوتے ہو، پھر بھی قیامت کا انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کر رہا ہے. ہر دن تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھا رہے، لیکن اس کے باوجود تم کہتے ہو قیامت. اللہ کی اتنی قدرت اور علم کا مشاہدہ کرنے کے باوجود وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا اور تم نے اس کو عبادت میں بنا دی. وہ خادم تھے، وہ ملازم اور نوکر تھے، اور تم نے اس کی عبادتیں شروع کر دی. افسوس ہے تم پر، تف ہے تم. رات کو دن میں داخل کرنا جس کی وجہ سے دن طویل ہو جائے، جیسے گرمیوں کے اندر، دن کو رات میں داخل کرنا جس کی وجہ سے رات طویل ہو جاتی ہے جیسے کہ سردیوں کے اندر. تو یہ قیامت کا ایک نمونہ اللہ نے بتلایا. قیامت جہنم کا ایک نمونہ دیکھنا ہے تو سورج کو دیکھو، اور جنت کی چاندنی اور ٹھنڈک دیکھنی ہے تو چاند کو دیکھو. کل یجری الی اجل مسمی، سارا نظام چل رہا ہے. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت مقررہ تک، قیامت تک یہ چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم جو عمل کرتے ہو اللہ باخبر ہے اس سے. تو جب اللہ اتنی اعلیٰ صفات والا، اتنی علم والا، اتنی قدرت والا، تم سے محبت کرنے والا، باوجود غنی ہونے کے، حمید ہونے کے، تمہارے لیے کائنات بنانے والا، سمیع اور بصیر ہے، تو ایسی ذات کی تابعداری کرنی چاہیے کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب کا سب جو کچھ ذکر ہوا اس سے یہ ثابت ہوا کہ بے شک، اس لیے کہ بے شک اللہ وہی حق ہے، اسی کی عبادت حق ہے، اسی کا حکم حق ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور جس کو وہ پکارتے ہیں، مِن دُونِهِ، اس کے ماں سوا، باطل ہیں، باطل، ختم ہونے والے، ختم ہونے والوں کو تم بلاتے ہو. باطل، باطل کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ جو حق کے مقابلے میں، یعنی ناحق ہیں، جن کو تم بلاتے ہو، تمہاری یہ دعوت، تمہارا یہ پکار، تمہاری یہ دعا، یہ ناحق ہے. اور جن کو تم پکارتے یہ سب مخلوق ہونے کی وجہ سے حادث ہے، ختم ہونے والے. تو اللہ ہی حق ہے، اس کو پکارنا حق، اس کی عبادت حق، اس کے حکم کی بجاوری حق ہے. اور جس کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا
خواہ وہ دعاؤں کے ذریعے سے میری حاجت پوری کر، میری مشکل کشائی پوری کر، خواہ اس کی قبروں کا طواف کر کے، خواہ دور سے اس کو پکار کے، اس کو مشکل کشا حاجت روا کے نعرے لگا کے، خواہ اس نظام کو بلا کے جو نظام جو ہے اللہ کے مقابلے میں دیا جائے۔ اللہ حق ہے، اس کی ہر چیز حق ہے، اس کا نظام بھی حق ہے، اور اس کے علاوہ جن دیگر نظاموں کو یہ پکار رہے ہیں اور اس کے لانے کی جد و جہد کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے نظام باطل ہے۔ جمہوریت کا نظام ہو، کمیونزم کا نظام ہو، سوشلزم کا نظام ہو، یہ سارے کے سارے نظام باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اللہ ہی حق ہے اور اس کا نظام حق ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ، اللہ ہی بلند ہے، کبیر بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی اپنی اچھی صفات کو ذکر کیا۔ آخر میں اس رکوع کے اختتام پر دو صفتیں ذکر کی، العلی الکبیر، کہ اللہ بلند ہے، باوجود اس بلندی کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ رابطہ کیا۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی ہے کہ اس نے اپنی اس عاجز مخلوق کے ساتھ رابطہ کیا، اور اپنی اس عاجز مخلوق کو اللہ نے نہیں بھولا، اور اس کی ہر حاجت اور ضرورت کے لیے اللہ ہر وقت لبیک کہتے ہیں، ہر زبان کے اندر اس کو پکارو تمہیں تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں، باوجود اس بلندی کے اور اس کبریائی کے۔ یہ اس کی رحمت ہے اور بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت ہے۔ تو ایسے محبت کرنے والے معبود کو اس کو مانو، اس کا کہنا مانو، اس کے احکام مانو، اور اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اور اس کے سامنے کسی کو شریک مت کرو، نہ ذات کے اندر، نہ صفات کے اندر، نہ علم کے اندر، نہ حکم کے اندر، اور نہ پکار کے اندر، کسی چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا نہ بڑا شرک کرو نہ چھوٹا شرک کرو۔ ہر قسم کی شرکیات سے اپنی دامن کو بچا کے رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید کے ساتھ وابستہ رکھے، توحید پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے